رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن عظیم فرما رہا ہے کہ جب تم نماز کا قصد کرو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور کینیوں سمیت ہاتھ دھو لو، سر کا چوتھائی حصہ مسح کرو اور پاؤں دھو۔ تو قرآن عظیم کی اس آیت سے 4 فرض وضو کے ثابت ہوتے ہیں۔ تو وضو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے دروازے کے اوپر نہر جاری ہو اور اس میں 5 مرتبہ غسل کیا جائے تو کیا آپ کے بدن کے اوپر میل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی نماز جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے وہ گناہوں کو صاف اور پاک کر دیتی ہے۔ دوسری حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے، پت جھاڑ کا موسم تھا، یعنی وہ موسم تھا جس میں درخت کے پتے جو ہے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو آپ نے 2 ٹہنیاں پکڑی اور پکڑ کر کے ان کو حرکت دی، ہلایا تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جو ہیں جھڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز جو ہے پابندی سے پڑھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من غدا الی الصلاۃ الصبح غدا برایت الایمان ومن غدا الی السوق غدا برایت الابلیس۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص فجر کی نماز کو گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا، اور جو صبح سویرے بازار کی طرف گیا تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر گیا۔ یعنی صبح کے وقت جو مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ ایمان کا جھنڈا لے کر کے گیا، اور جو بازار کی طرف جاتا ہے تو بازار تو شیطان کی جگہ ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بازار میں داخل ہو تو 4تھا کلمہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے، شیطان کا جھنڈا ہے، تو گویا کہ شیطان کے جھنڈے سے کے نیچے جاتا ہے۔ نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قرآن عظیم اس اعتبار سے پڑھا جائے کہ خود سنیں، اتنی آواز سے سنیں کہ اس کو اپنے کان سنائی دیں۔ اگر اس سے بھی ہلکا اس نے پڑھا جس جو اپنے کان بھی نہ سنائی دیں تو ایسے حالت میں نماز نہ ہوگی۔ قرآن عظیم کو ایسے انداز سے پڑھا جائے، اصلی حروف کا خیال کیا جائے، مخارج کے ساتھ قرآن عظیم کو پڑھنا جو ہے بہت ضروری ہے، نہیں تو اگر مخرج سے لفظ نہ ادا کیا جائے تو کوئی لفظ کس کا بدل جائے اور اس کا ترجمہ غلط ہو جائے تو کفر لازم بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا قرآن عظیم کو صحیح مخارج سے ادا کرنا فرض ہے۔ اب رہا یہ کہ نماز جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو نیت کرے، نیت کرنے کے بعد اس کو اللہ اکبر کہہ کر کے کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور یہ ہتھیلیاں جو ہیں کعبہ کی طرف ہوں، پھر لٹا کر کے اس کو سرہ کے اوپر یعنی دھنی کے اوپر جو ہے ہاتھ جو ہیں زیر ناف جو ہیں ہاتھ باندھ دیے جائیں۔ یہ علماء اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے۔
کچھ لوگ جو ہیں وہ چھاتی کے اوپر بھی ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ سرہ کے اوپر جو ہے ہاتھ باندھتے ہیں، دھنی کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ لوگ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو سبھی طریقے احسن ہیں، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہاں، 4 اماموں کا مذہب جو ہے حق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول رہا ہے کہ وہ ہاتھوں کو زیر ناف جو ہے باندھا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اجل صحابہ کی احادیث مبارکہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو 4 ائمہ میں سے کوئی آدمی اگر تقلید باندھ کر کے، تقلید منا کر کے، اس امام کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے اگر وہ تقلید کر کے وہ نماز ادا کرتا ہے تو بالکل وہ صحیح کرتا ہے، سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت، کسی بھی فعل کو ضائع کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت زندہ رہے اور زندہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ اس لیے ان ائمہ کرام نے جو ہیں احادیث مبارکہ لی ہیں تو یہ ان کے نزدیک جو صحیح ہیں وہ صحیح عمل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہاتھوں کا چھوڑنا یا باندھنا یہ شرائط اسلام میں سے تو ہے نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، تو میں تو اس کی بارے میں نہیں کہوں گا کہ وہ لوگ جو اماموں کی تقلید کر کے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو بالکل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک رفع یدین جائز ہے، امام مالک کے نزدیک رفع یدین جائز ہے، امام احمد بن حنبل کے نزدیک رفع یدین جائز ہے۔ جیسا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی تھے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو عمل کیا کرتے تھے، تو حضرت غوث پاک سارے سنیوں کے مشرب میں وہ جو ہیں قادری سلسلے کے امام ہیں، تو لہٰذا امام حضرت غوث پاک جیسے اونچے درجے کے بزرگ جو ہیں ان حدیث کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے، تو لہٰذا وہ صحیح ہے، ان کے نزدیک کسی کو برا کہنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ حدیثیں جو ہیں یہ جائز نہیں ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا، مطلب میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو میں تو یہی گزارش کروں گا۔ ہاں، ہم حنفی ہیں، تو حنفی مسلک کے اندر جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے اوپر عمل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجل صحابہ حضرت ابوبکر صدیق فاروق اعظم کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے، تو لہٰذا ہم حنفی ہیں، تو ہاتھ جو ہے وہ زیر ناف ہی باندھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ تو نماز کو طریقے سے جب باندھ لیا تو اس کے بعد ثنا پڑھے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا ہے۔ پھر اس کے بعد تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ بسم اللہ جو ہے وہ پڑھے آہستہ۔ پھر اس کے بعد اگر امام ہے تو وہ قرات کرے گا، مقتدی خاموشی سے سنیں گے اس کی قرات، کیونکہ قرات الامام لہو قرات، امام کا پڑھنا مقتدی ہی کا پڑھنا ہے، تو لہٰذا امام اگر ہے تو قرات کرے گا تو مقتدی اس کی خاموشی سے سنیں گے۔ اگر امام نہیں ہے تو پھر وہ اس کو اختیار ہے مغرب عشاء اور فجر میں کہ قرات زور سے پڑھے یا آہستہ پڑھے، الحمد شریف پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ ملائے، پھر اس کے بعد اطمینان سے رکوع کرے، کم سے کم 3 بار سبحان ربی یا العظیم جو ہے کہے، اور سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد جو ہے اس کے لیے یہ کہے، یہ سنت ہے۔ پھر اس کے بعد اطمینان سے جو ہے سجدے میں چلے جائے، 3 بار، کم سے کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 بار کہہ سکتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اس کے بعد اطمینان سے پیچھے بیٹھے، پھر اطمینان سے دوسرا سجدہ کر کے
پھر کھڑا ہو جائے، الحمد شریف سے صورت ملا کر کے پھر اتحیات کے اندر بیٹھ جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان لا کے اوپر اپنی دانے ہاتھ کی انگلی کو جو ہے وہ کھڑا کرے، الا اللہ کے اوپر رکھ دے، اس کے اوپر اس کو جب یہ فعل کرے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ شیطان کو کاری ضرب لگتی ہے۔ ہاں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انگلی کی حرکت دینے کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں، تو شاید انہوں نے ان حدیث مبارکہ کے اوپر جو ہے نظر نہ پڑی ہوگی، یا پڑی ہے تو مجدد صاحب نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا ہے، تو وہ جو ہے حضرت شیخ سرندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر یا اپنی کتب کے اندر لکھا ہے کہ شہادت کی انگلی کو حرکت دینا جو ہے جائز نہیں، تو وہ نادر ہی روایات کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، ہمیں اس کی طرف نہیں جانا ہے، ہم تو حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تو حنفی ہیں، لیکن نہ جانے انہوں نے کیوں نہیں عمل کیا، یہ وہ جانے۔ تو یہ ہے، پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے، 4 رکعت کی جو ہے الحمد شریف پڑھے گا، پھر اس کے بعد آگے صورت نہیں ملانی ہے، آمین تک کہے گا، پھر تشہد پڑھ کر کے سلام پھیر دے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہیں ان سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں آئے اور جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی، تو انہوں نے سرکار کے اوپر سلام کیا، تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی گیا، پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے سلام کیا، پھر آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی تو نے۔ پھر دوبارہ گیا، وہ اس نے نماز پڑھی، پھر سلام کیا، پھر سرکار نے یہی لفظ فرمائے کہ جا تو نماز پڑھ، نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اطمینان کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہے، پھر اطمینان کے ساتھ قرآن عظیم کی قرات کر، اطمینان کے ساتھ کم سے کم 3 بار رکوع میں تعدیل کر، ٹھہر، یعنی سبحان ربی العظیم 3 بار کہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد جو ہے اطمینان سے کہو، پھر اس کے بعد سجدہ جب کرو تو اطمینان سے 3 بار کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ کہو، پھر اتحیات اطمینان سے پڑھو، اطمینان سے سلام پھیرو، تب نماز ہوگی، ورنہ نماز میں ٹھٹھا مت کرو۔ تو اس لیے تعدیل ارکان جو ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے یہ واجب ہے، قیام فرض ہے لیکن تعدیل ارکان واجب ہے، اس طریقے سے جو نماز ادا کی جائے تب وہ نماز ہوگی۔